اندر حکومت فرمائی ہے، اور تیسری جو ہے جناتوں کے اوپر حکومت کی گئی ہے۔ تو الغرض میرے عزیز دوستو، ان آیتوں سے اللہ رب العزت نے وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ میں سب سے پہلے پرندوں کی بولی کا اعتراف فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے۔ یہ اس لیے کہ آگے کی جو آیتیں آ رہی ہے وہ پرندے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، بلکہ پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے اور اس کا جواب بھی دینا آتا تھا اور ان سے بات بھی کرتے تھے۔ تو الغرض میرے عزیز دوستو، آگے کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھ کر ایک مرتبہ روانہ ہو رہے تھے کسی جگہ پر، ان کے اوپر پرندے سایہ کیے ہوئے تھے۔ تخت ان کا اتنا بڑا تھا، کتابوں میں لکھا ہے، روح المعانی کے اندر ایک روایت موجود ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا، اس تخت کے اندر ایک وقت 6 لاکھ افراد بیٹھ سکتے تھے۔ کتنے؟ 6 لاکھ افراد، 6 لاکھ آدمی ایک ہی مرتبہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھا جا سکتا تھا۔ تو سوچو کتنا بڑا تخت ہوگا۔ شاید کرنول کے اندر 8 لاکھ یا 10 لاکھ لوگ ہوں گے، تو سمجھتا ہوں 3 پاؤ کرنول خالی ان کا ایک تخت ہوگا، پاؤ کرنول ان کا ایک تخت ہوگا۔ تو کتنا بڑا تخت ہوگا، کتنے میل کا تخت ہوگا، اور اس کے اندر ہیرے بھی جڑے ہوئے ہوں گے، جواہرات بھی جڑے ہوئے ہوں گے، اور اسی طرح اللہ رب العزت جو ان کو ایسی مال کی فراوانی عطا فرمائی تھی۔ ان کے جو تخت پر جو کام کیا گیا تھا وہ سونے کی کیلوں کا کام کیا گیا تھا، سونے کی میخیں ماری گئی تھی۔ بہت زیادہ جو ہے شان و شوکت کے ساتھ حکومت کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ایک تو نبوت بھی تھی، پیغمبر بھی تھے، اور اسی طرح مالدار پیغمبر تھے۔ ایک نبوت اور دوسرے ساتھ مالدار پیغمبر تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، مال کا ہونا یہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے۔ اگر کوئی دنیا کے اندر مالدار ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا مال صحیح جگہ پر لگائے۔ تو الغرض حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا، ایک وقت 6 لاکھ آدمی اس پر سفر کر سکتے تھے، پورے جناتوں کے ساتھ، پورے ان کے لاؤ لشکر کے ساتھ، پوری سپاہیوں کے ساتھ، اور اس کے اوپر جو تخت کے جو اوپر جو سایہ فگن تھے وہ فرشتے نہیں تھے بلکہ وہ پرندے تھے۔ بہت سارے لوگ فرشتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے میں فرشتوں کا لفظ استعمال فرما، فرشتے نہیں تھے بلکہ اوپر جو ہے ان کے اوپر پرندے جو ہے سایہ کیے ہوئے ہوتے تھے۔ بڑے بڑے پرندے اپنے پر پھیلا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہیں دھوپ نہ لگ جائے، ان کے قوم کو اور ان کے سپہ سالاروں کو، ان کے سپاہیوں کو، ان کے ماننے والوں کو اور ایک اللہ کی طرف عبادت کرنے والوں کو دھوپ نہ لگے، اس طرح جو ہے اپنے پروں کو پھیلا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت کی نگہبانی کرتے تھے اور ان کو سایہ دیتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، اپنی شوکت کے ساتھ، اپنی بادشاہی شان کے ساتھ، اپنی نبوت کے شان کے ساتھ ایک مرتبہ سفر پر نکلے۔ سایہ ہیں، پورے پرندے سایہ کر رہے ہیں۔ جاتے جاتے ایک مرتبہ ایک وادی پر گزر ہوا، قرآن نے اس کا تذکرہ فرمایا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اے چونٹیوں، ایک چونٹی دیکھ لی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور اس کے لشکر کو، ان کے جاہ و جلال کو، ان کی عظمت کو اور ان کی بادشاہت کو دیکھ کر اپنے گھر والوں سے، یعنی اپنی چونٹیوں سے کہنے لگی، اپنے قبیلے والوں سے کہنے لگی، اپنے کنبے والوں سے کہنے لگی، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہماری وادی سے گزرنے والا ہے، ہمارے گھروں کے پاس سے گزرنے والا ہے۔ میں تم کو باخبر کرتی ہوں، میں تم کو اطلاع دیتی ہوں، میں تم کو جو ہے ایک نیوز پہنچاتی ہوں، تم اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بہت بڑا لشکر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے تخت کے نیچے آ جاؤ، تم ان کے پیروں کے نیچے آ جاؤ، تم کچل جاؤ، تمہاری جان خطرے میں آ جائے۔ چنانچہ اس کی بات، یہ چونٹی کی بات اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی، اس کو ریکارڈ کر کے پارے نمبر 19 کے اندر رکھ دیا اور سورہ نمل کے نام سے ایک سورت نازل فرما دی۔
تو اللہ رب العزت کو کون سی بات سمجھ میں آ جائے، کون سی بات پسند آ جائے اور کون سی بات پر ہماری مغفرت ہو جائے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات، کسی کے جان کو بچانا، کسی کے مال کی حفاظت کرنا، اور کسی سے جو ہے اپنی زبان سے تکلیف نہ دینا، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دینا، نہ ہاتھ سے تکلیف نہ دینا، یہ اللہ کو جب ادا پسند آتی ہے تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت پوری دنیا کو پلٹ دیں گے اور اس کی زندگی کو پلٹ دیں گے اور جنت کے فیصلے فرمائیں گے اور جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ وہ چونٹی اپنی گھر والوں کو، اپنی وادی والوں کو، جو جہاں پر چونٹیاں جھمگٹے میں جمع ہو رہی تھی، کثیر تعداد میں جمع ہو رہی تھی، کہا اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا یہ کہنا تھا، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے، ہوا ان کی بات سنتی تھی، ہوا اچانک اس کی آواز کو لا کر حضرت سلیمان کی کان میں ڈال دی۔ حضرت سلیمان کو پتا چل گیا کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فتبسم، مسکرائے، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ فتبسم، حضرت سلیمان علیہ السلام ہنسنے لگے، مسکرائے۔ ہنسنے کی تین قسمیں ہیں، جب بات آ گئی ہے تو میں بات بول دیتا ہوں۔ ہنسنا تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے مسکرانا، جس کے اندر آواز بھی نہ آئے، دانت بھی نہ دکھے، اس کو کہتے ہیں مسکرانا۔ تمام نبیوں کی سنت یہی رہی ہے، صرف مسکراتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دانت دکھاتے نہیں تھے، آواز نکالتے نہیں تھے، صرف مسکراتے تھے۔ یہ سب سے پہلا مستحب عمل ہے۔ اب جب کوئی خوشی کی بات سامنے آ جائے تو مسکرانا یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسکرانے کی عادت ڈالیں۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر جس کو خوشی دیتی ہے، جو بیوی کی بات پر خوش ہوتا ہے، بھائی کی بات پر خوش ہوتا ہے، بہنوں کی بات پر خوش ہوتا ہے، کسی کے یہاں کام کرتا ہے وہ بول دے کچھ بات ہنسنے کی تو خوش ہوتا ہے، تو مسکرانا چاہیے تاکہ اس کے دل میں بھی ہماری عظمت پیدا ہو اور اس کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ میری بات سمجھ رہا ہے، یہ میری بات سن رہا ہے، میری بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بت بیٹھا ہے، کچھ بول رہے ہیں، کچھ پڑھا جا رہا ہے، کچھ سنا جا رہا ہے، نہ مسکرا رہے ہیں، نہ ہنس رہے ہیں، نہ قہقہا لگا رہے ہیں، بکرے کے سامنے عربی پڑھنے کے برابر ہے۔ تو مسکرانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ سب سے پہلا مسکرانا۔ دوسری چیز ضحکن، یعنی مسکراتے ہوئے اپنے دانت نظر آنا، دانت نظر آنا، یہ دوسرا اسٹیپ ہے، دوسرا درجہ ہے ہنسنے کا۔ تیسرا درجہ ہے قہقہا لگانا، یعنی مسکرانا بھی اس کے اندر شامل ہے، دانت دکھانا بھی اس کے اندر شامل ہے، اور آواز نکالنا بھی شامل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ قہقہا مارنا یہ آدمی کو دل کو مردہ کر دیتا ہے، آدمی موت سے دور ہو جاتا ہے اور آدمی کے دل کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہے قہقہا مارنے سے، اس لیے علماء نے قہقہا مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مسکرانا ہماری سنت بن جائے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بنی تھی، ہماری عادت بن جائے تو مسکرانا چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب چونٹی کی آواز سنے، ہوا نے چونٹی کی آواز لا کر ڈالی تو فتبسم ضاحكا من قولها، چونٹی کی آواز پر حضرت مسکرا گئے، کہا اللہ کا شکر ادا فرمایا اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جس پر جو آپ نے میرے اور میرے والدین پر انعام فرمایا۔ کیا انعام فرمایا؟ پرندوں کی بولی سمجھنے کا انعام فرمایا۔ ویسے دنیا کے اندر اس وقت بہت سارے لوگ انسان تھے لیکن پرندوں کی بولی نہیں سمجھ سکتے تھے، پرندوں کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے، ان سے بات کرنے کا شرف ان کو حاصل نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات پر شکر عطا فرمایا، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور میں اپنے والدین کی طرف سے بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ تو انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی یہ نعمت عطا فرمائی تھی، ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جایا کرتا تھا، ان کی آواز بہت خوبصورت رہتی تھی، اور آپ نے میرے کانوں کے اندر ایسی صلاحیت پیدا فرمائی ہے کہ ہوا بھی وہ دوسرے لوگوں کی آواز میرے پاس لے کر آ رہی ہے، میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، اور میں نیک لوگوں میں شمار ہو جاؤں، تیری عبادت کروں اور تیرا شکر ادا کروں اور تیرے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔
اس کے بعد جیسے ہی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں چونٹی کی پڑی اس کے قریب گئے. اگر کوئی آدمی ہم سے بات کر رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بات مکمل سننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن قرآن کا یہ اسٹائل ہے، قرآن کا یہ انداز ہے، قرآن کا یہ لہجہ ہے کہ قرآن اصول بیان کرتا ہوا آگے چلے جاتا ہے، قرآن مقصد بیان کرتے ہوئے آگے چلے جاتا ہے. نیچے کی جو باتیں ہیں وہ حدیثیں بیان کرتی ہے، اس کے اندر کی جو تہ ہوتی ہے وہ تفسیر میں آتی ہے. تو میرے عزیز دوستو، قرآن کا یہ انداز اتنی بات کہا اور آگے چل دیا. وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا تحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون بول کر آگے ایک آیت بیان فرمائی، بات آگے بڑھا دی. اب ہمیں دیکھنا ہے، اس آیت کی تہ میں جانا ہے، حدیثیں کھنگالنا ہے، تفسیر کی کتابیں پڑھنا ہے تو باتیں سامنے آئے گی. کتاب النوادر ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں جب یہ آواز پڑی تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی خدمت میں گئے، جا کے اس سے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب عطا فرمایا. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے فرمایا، اے چونٹی، اور یہاں تک یہ بات لکھی ہوئی ہے وہ چونٹی اس قبیلے کی بڑی تھی، وہ چونٹیوں کے چھتے میں وہ ملکہ سمجھی جاتی تھی جو اپنی بات کو لوگوں میں بیان کرتی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام جا کر اس چونٹی سے کہا، اے ملکہ نمل، اے ملکہ چونٹی، میں تیرے پاس آیا ہوں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر تجھے کچھ چاہیے تو سوال کر لے، میں تیرے سوال کو پورا کروں گا. اگر تجھے کچھ حاجت ہے تو بتا، میں تیری حاجت کو پورا کروں گا. کچھ ضرورت ہے تو بتا، میں تیری ضرورت کو پورا کروں گا. تو حضرت کے سامنے وہ چونٹی کہنے لگی، حضرت مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت نے اصرار فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے اصرار فرمایا، بتا دے، میرے پاس بہت کچھ ہے، جنات میرے پاس ہے، انسان میرے پاس ہے، پرندے میرے پاس ہیں، ہر قسم کی نعمتیں میرے پاس اللہ نے دے رکھی ہے، کچھ تو لے لے، میری طرف سے ہدیہ لے لے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصرار پر چونٹی نے کہا، اے سلیمان، کیا آپ کے پاس جتنا مال ہے وہ آپ کا ہے؟ سوال کیا چونٹی نے، جتنا مال آپ کے پاس ہے کیا وہ آپ کا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرا تو نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ چونٹی کہنے لگی، جب آپ کا مال نہیں ہے تو آپ عاجز ہو گئے، آپ محتاج ہو گئے، اللہ نے آپ کو دیا ہے. اگر میں تو آپ سے مانگوں گی تو آپ محتاج ہیں، محتاج سے محتاج نہیں مانگا کرتے، فقیر سے فقیر مانگا نہیں کرتا، سائل سے سائل مانگا نہیں کرتا. مانگنا اسی سے جاتا ہے جو سب کو دینے والا ہے، سب کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، داتاؤں کا داتا ہے، جو تمام انسانیت کو دینے والا ہے، تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس سے مانگا جاتا ہے. وَأَنْتَ عَاجِزٌ، عربی کے الفاظ لکھے گئے کتاب النوادر کے اندر، فرمایا آپ عاجز ہیں، آپ محتاج ہیں، میں آپ سے سوال نہیں کر سکتے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہاں میں عاجز سے ہوں، لیکن اللہ کا دیا ہوا کچھ ہے میرے پاس، اس میں سے اگر تجھے کچھ چاہیے تو پھر لے لے. پھر اصرار فرمایا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس نے فرمایا، دو چیزیں مانگتی ہوں. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں مانگتی ہوں، اگر تمہارے دینے کے ہاتھ میں ہے، تم دے سکتے ہو، تمہاری طاقت کے اندر ہے، تو وہ دو چیزیں مجھے دے دو. زدنی عمری و رزقی، میرے عمر میں اضافہ کر دو اور میرے رزق میں بڑھوتری کر دو، یہ دو چیزیں میں تم سے چاہتی ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ دو چیزیں میرے پاس نہیں ہیں، میرے طاقت میں ہی نہیں ہے، میرے انتقال کے وقت میں میرے عمر کو نہیں بڑھا سکتا، میرے دسترخوان پر جتنی چیزیں رکھی ہوئی ہے وہ تمام چیزیں میں نہیں کھا سکتا، میرے رزق میں جتنا لکھا ہوا ہے میں اتنا ہی کھا سکتا ہوں، اور میری عمر جتنی لکھی ہوئی ہے اتنا ہی میں دنیا کے اندر زندہ رہ سکتا ہوں. تو چونٹی نے فرمایا، اے سلیمان علیہ السلام، پھر آپ سے کچھ بھی لینا نہیں ہے، اب آپ سے کچھ بھی لینا نہیں ہے، یہ دو چیزیں بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو میں کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتی. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہاں سے پھر اللہ کا شکر ادا فرمایا. تو چونٹی نے فرمایا، میں اسی سے مانگتی ہوں جو تمام کو دینے والا ہے. تو اس واقعے سے، اس چونٹی کے واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، جتنی بھی بڑی پریشانی ہو جائے، جتنا بھی بڑا مسئلہ ہو جائے، اللہ کے سامنے مانگنے والا بن جائے. بڑا مالدار ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، وہ کتنے دن آپ کو دے گا، کتنے دن مجھے دے گا، ایک دن دے گا، دو دن دے گا، تیسرے دن جو ہے اپنا منہ پلٹا کر جائے گا.
دوسرے کے سامنے غیبت کرے گا، دوسرے کے سامنے کہے گا کہ میں نے اس کو کل یہ دیا تھا، پرسوں یہ دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت ایسے ہیں، مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، لوگ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا خدا مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے سوال کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ یہاں تک یہ بات لکھی ہوئی ہے کتاب النوادر کے اندر، تفسیر کی کتاب کے اندر، اس چونٹی کا نام طاحیہ تھا۔ کیا تھا؟ طاحیہ، طا الف حا یا، طاحیہ تھا۔ میں اسی لیے اس واقعے کو تھوڑا تفصیل سے بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہمارے شہر کرنول کے اندر اس واقعے کو توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں، اور سننے والے بھی توڑ مروڑ کر سن کر اپنے ذہنوں میں رکھ لیتے ہیں، اور قبر میں جاتے ہیں اسی آیتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے غلط سلط رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ قرآن کی تفسیر سنیں، قرآن کے کیا رموز ہیں، قرآن کے اندر کیا بتایا گیا ہے، تو اس کا سننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس کا چونٹی کا نام کتاب النوادر کے اندر یہ لکھا ہے، طاحیہ تھا اس چونٹی کا نام، اور وہ چونٹیوں کی بڑی تھی۔ اور یہ بات آگے اور ایک جملہ بھی لکھا ہوا ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام جانے لگے اس چونٹی کے مکالمے سے، جب جانے لگے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس چونٹی نے پکارا، اے سلیمان علیہ السلام تھوڑا ٹہریے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ٹہر گئے، تو اس کے بعد اس چونٹی نے ایک بیر، چھوٹا سا ایک بیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ پیش کیا۔ اے سلیمان علیہ السلام، ہم آپ کو ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا بیر پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس بیر کو اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ چونکہ جب ہمارے دربار میں، ہمارے گھروں کے اندر جب مہمان آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے تحفے پیش کرے۔ چائے کا انتظام کرنا، بسکٹ کا انتظام کرنا، یہ سنت سے، قرآن سے ثابت ہے۔ الغرض اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ طاحیہ اس کا نام تھا، یہ نام آپ یاد رکھیں، بڑی مشکل کے ساتھ یہ نام، بڑی مشکل کے ساتھ یہ قرآن پاک کی تفسیر دیکھ کر آپ لوگوں کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں، تو آپ کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے، آپ کا ذہنوں میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ آدھے گھنٹے میں پورے قرآن پاک، پورے پارے کی تفسیر، 40 منٹ میں پورے پارے کی تفسیر کا احاطہ بہت مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں آدھے آیت کی تفسیر بھی پورے 40 منٹ کے اندر نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن سمندر ہے، یہ قرآن منبع ہے، یہ قرآن سبیل ہے، یہ قرآن جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ الغرض میرے عزیز دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے طاحیہ سے، یعنی چونٹی کا نام طاحیہ سے، بیر کا تحفہ لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ یہ ایک واقعہ سورہ نمل کے اندر ذکر فرمایا، اور آگے کی آیتوں میں پھر ایک واقعہ اور ذکر فرمایا، بلقیس کا واقعہ، ہدہد کا۔ اس سے پہلے ہدہد کا تذکرہ فرمایا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے تمام لاہ و لشکر کے ساتھ، تمام تخت شاہی کے ساتھ اور پورے پرندوں کے ساتھ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اب پانی کی ضرورت پڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ ان کے اندر ایک انجینئر تھا جس کا نام ہدہد تھا۔ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو انجینئر کا ایک لقب دیا ہے، یعنی اس وقت کا انجینئر تھا۔ اس کے اندر یہ خاصیت تھی، اس پرندے کے اندر یہ خاصیت تھی، زمین کے اندر، زمین کے اوپر جب وہ چونچ مارتا یا زمین کے اندر وہ دیکھتا تو اس کے آنکھوں کو یہ نظر آتا کہ پانی کتنی اندر ہے اور پانی کہاں میٹھا ہے کہاں کھارا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ رب العزت جو ہے اس ہدہد پرندے کو عطا فرمائے تھے۔ تو ایک پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ جاتے وقت پڑاؤ ڈالا، دیکھا کہ پانی کی ضرورت پڑی تو بلایا انجینئر صاحب کو، ہدہد کو، پرندے کو۔ تو انجینئر صاحب غائب ہیں، مجلس کے اندر نہیں ہے۔ حاضری لی گئی، پورے لوگوں کی حاضری لی۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس طرح اسکولوں میں، مدرسوں میں جب حاضری لی جاتی ہے، یہ وہی کی سنت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آج سے 3500 سال پہلے حاضری لیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 2000 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام غالباً اس وقت کا یہ زمانہ تھا۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر اب تک کا جو زمانہ ہے 1.5 صدی گزر چکی ہے۔ اس وقت کے 2000 سال، اس کے 1500 سال، تو 3500 سال، تقریباً 4000 سال ہو گئے۔ تو اس وقت سے حاضری کی سنت چلی آ رہی ہے، اسکولوں میں باقی ہے، کالجوں میں باقی ہے، اور اسی طرح مدرسوں میں باقی ہے۔ جو حاضری لے رہے ہیں وہ اسی قرآنی آیت کے ذریعے سے لے رہے ہیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، میں دیکھ رہا ہوں
کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، میرا انجینئر نظر نہیں آ رہا ہے، وہ کاریگری کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی اب مجھے ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے مجھے. تو اس کے دوست کہنے لگے ہمیں بھی معلوم نہیں ہے کہ کہاں گیا، ہمیں بھی پتہ نہیں ہے. اس کے ہم پلہ پھرنے والے، اس کے ساتھ رہنے والے، اڑنے والے. تو حضرت نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اگر وہ آئے گا تو میں اس کو قتل کر دوں گا، اس کو ذبح کر دوں گا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا. یہاں پر علماء نے بہت سارے مسائل بیان فرمائے ہیں. ایک مسئلہ میں آپ کی خدمت میں رکھ کر بات آگے بڑھاتا ہوں. لَأَذْبَحَنَّهُ اس لیے فرمایا کہ ہدہد کھانا پرندہ جائز ہے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ذبح کا لفظ استعمال فرمایا. اور ایک لفظ استعمال فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اس کو سخت سے سخت سزا دوں گا. مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی بڑا ہوتا ہے، اس کو یہ اختیار دیا جاتا ہے اس کے نیچے جتنے لوگ ہیں ان پر نظر رکھے، اگر وہ انہیں نظر نہ آئے تو ان کو سزا دے سکتے ہیں، ان سے جو ہے کچھ ہلکی پھلکی مار سکتے ہیں، ان کی نگہبانی کر سکتے ہیں، اور ان کو اپنے انڈر میں رکھنے کے لیے، اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے، اپنی ماتحت میں رکھنے کے لیے اس طرح کے کام کر سکتے ہیں. تو علماء نے اس آیت کے تحت بہت سارے مسائل لکھے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، اگر وہ آ گیا تو میں اسے ذبح کر دوں گا، اگر وہ کوئی عذر، معقول عذر لے کر آئے گا، کوئی معقول عذر میرے سامنے پیش کرے گا تو میں اس کے عذر کو قبول کروں گا، اس کو معاف کر دوں گا. یہ بات چل ہی رہی تھی تو ہدہد حاضر ہو گیا، ہدہد پرندہ حاضر ہو گیا. تو دوستوں نے کہا ابھی حاضری ہوئی ہے، تیرا نام جو ہے ایبسنٹ لسٹ میں آیا ہے، تو غیر حاضر ہے، جا. حضرت بہت غصے میں ہے سلیمان علیہ السلام. تو ڈرتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں سامنے کی صف میں آ کے کھڑا ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہاں گئے تھے؟ بغیر پوچھے، بغیر اجازت کے کہاں چلے گئے تھے ہمارے لشکر کو چھوڑ کر؟ ہماری حاضری کا ڈر نہیں ہے تمہیں؟ حضرت نے ڈانٹا. اس کے بعد جو ہے اس نے فرمایا اے سلیمان علیہ السلام میں بہت ہی قیمتی خبر آپ کی خدمت میں لایا ہوں، آپ وہ خبر سن لیجئے، شاید آپ مجھے معاف کر دیں. تو اس نے جو ہے تقریباً 2 صفحے بیان فرمایا، ایک صفحہ پورا بیان فرمایا، ملکہ سبا کا واقعہ بیان فرمایا. انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. یہاں سے لے کر آخر تک وہاں پر سجدے کی آیت بھی موجود ہے. سجدے کی آیت تک ہدہد نے بیان فرمایا، وہ پورا نقشہ، وہ پورا ریکارڈ پارے نمبر 19 میں اللہ نے ریکارڈ کر کے رکھ دیا، پورا نقشہ اس کے اندر چھپا دیا. تو یہ ریکارڈ کیا ہے؟ ہدہد نے بیان فرمایا ملکہ سبا ایک ملک ہے، سبا ایک ملک ہے، اس کے اندر ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے. میں صبح سویرے جب نکلا تھا آپ کے دربار سے تو مجھے جو ہے دوسرے ملک کے کچھ پرندے مل گئے تھے، ان سے دوستی ہو گئی تھی، اور میں جاتے جاتے جو ہے ان کے گاؤں کو چلے گیا، ان کے ملک کو چلے گیا. جا کر کے دیکھا کہ ایک ملکہ ہے، اس کی بڑی پارلیمنٹ ہے، اس کے بڑے بڑے محل ہیں، بڑے بڑے 7 محل ہیں، سب سے بڑا محل سب سے بڑا ہے، اس کے اندر ایک محل ہے، پھر اس کے اندر ایک محل ہے، پھر اس کے اندر ایک محل ہے، پھر اس کے اندر ایک محل ہے. اس طرح 7 محل ہے، اور 7 محل کو بیچوں بیچ اس کا ایک کمرہ ہے، اور اس کمرے کے اندر ایک شاہی تخت بچھا ہوا ہے. اس تخت کے اندر ہیرے جواہرات لدے ہوئے ہیں، اس تخت کے اندر سونے چاندی کا کام کیا گیا ہے. تو اسی لیے وَلَهَا عَرْشٌ عظیم کا لفظ استعمال فرمایا. عرش عظیم میں دیکھ کر آیا ہوں، بڑی سلطنت وہاں پر موجود ہے، اور وہ پورے لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، وہ پورے لوگ سورج کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہیں. میں ایسی عظیم خبر آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو معاف کر دیے. فرمایا اچھا تو جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، ابھی معلوم کریں گے. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خط منگوایا. خط کے بارے میں اگر تفصیل میں جائیں گے تو صرف خط کے بارے میں بات کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. مختصر میں آپ کو بتاؤں گا. خط وہ کیسا تھا؟ چاندی کے کاغذ کا ایک خط تھا، اسی لیے کریمن کا لفظ استعمال فرمایا قرآن نے. انی القیہ الیہ کتاب کریم. کتاب کریم کیوں فرمایا؟ کریم کیوں فرمایا؟ حالانکہ عام لفظ استعمال فرما سکتے تھے، کریمن کا لفظ استعمال فرمایا. یہ اس لیے فرمایا کہ وہ چاندی کے کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا. چاندی کا کاغذ، خط بنانا چاندی کے کاغذ میں،
اور اس کے اندر جو لکھی گئی تھی، جو سیاہی لکھی گئی تھی، وہ سیاہی زمرجد اور کافور سے جو سیاہی بنائی جاتی ہے اس سے لکھی گئی تھی، اور اس کے اندر ہیرے اور جواہرات کا کام جوڑا گیا تھا، نقش و نگار آزو بازو جوڑا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کو لفافے میں ڈال کر ہدہد کو بلا کر اس کو دیا گیا، تو ہدہد لے کر جو ہے ملکہ سبا بلقیس کے پاس پہنچا اور یہ بھی کہہ دیا کہ جا کر یہ خط اس کے گود میں ڈالنا، یہ خط اس کے پاس رکھنا، کسی کو مت دینا۔ تو جب واپس گیا، پہلے جب صبح میں گیا تھا تو اس کی پارلیمنٹ سجی ہوئی تھی، پورے لوگوں کے درمیان میں تھی، لیکن جب اتنا سارا واقعہ ہونے کے بعد جب واپس گیا تو پارلیمنٹ اس کی ختم ہو چکی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، محل کے اندر دروازے بند ہو چکے تھے، رات کا وقت ہو چکا تھا، اور وہ اپنے محل کے اندر پورا لاک ڈال کر اپنی کیلیاں، اپنی کنجیاں اپنے سرہانے رکھ کر سوئی ہوئی تھی۔ پہلے زمانے میں اس طرح جو ہے روشن دان ہوا کرتے تھے، چھت سے جو ہے روشنی آنے کے لیے، گرمی جانے کے لیے، تو اس وقت بھی اس طرح ہوا کرتا تھا۔ تو اس نے جو ہے پورے محل کا چکر لگایا، ڈھونڈا کہ ملکہ بلقیس کہاں ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورے 7 محل کے اندر جا کر پہنچا، جا کر کے دیکھا کہ ملکہ سوئی ہوئی ہے۔ اس نے اس سوراخ سے اندر آیا، اس نے سینے پر، بلقیس کے سینے پر جو ہے وہ خط رکھ دیا، اور خط رکھ کر اس کو یہ حکم ملا تھا کہ کونے میں ٹھہر کر دیکھنا، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ، کونے میں ٹھہر کر دیکھنا کہ کیا چل رہا ہے، پھر آ کر کے میسج سنانا، پھر آ کر کے پیغام سنانا کیا چل رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ڈال کر آ جانا واپس، نہیں، بلکہ دور ٹھہر کر دیکھو کیا بات چل رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہدایات دیے تھے اسی ہدایت پر عمل کیا۔ بلقیس کی جب نیند اشار ہوئی، بیدار ہوئی، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سینے پر جو ہے بہت بھاری زبردست ایک خط رکھا ہوا ہے۔ کھول کر کے دیکھا، کیلیاں ٹٹولی، دیکھا کہ کوئی دروازہ کھول کر کو تو نہیں آیا، اس لیے کہ پورے باہر پولیس کھڑی ہوئی ہے، فوجی کھڑے ہوئے ہیں، کوئی آدمی اندر داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ملکہ تھی، پورے ملک کی ملکہ تھی، بادشاہ تھی۔ چنانچہ جو ہے اس نے جو ہے باہر آ کر گارڈ سے پوچھا، واچ مین سے پوچھا، پولیس سے پوچھا کوئی آدمی اندر آیا تھا؟ انہوں نے کہا کوئی آدمی اندر نہیں آیا، جب سے آپ اندر گئی ہیں، آپ اندر باہر آنے تک ہم آپ کے استقبال میں ایسے ہی کھڑے ہیں، نگرانی میں کھڑے ہیں۔ چنانچہ اس نے جو ہے پورے لوگوں کو دعوت دی اور اپنے سرداروں کو جمع کیا، فوراً ایک ہنگامی میٹنگ کی جائے، پارلیمنٹ تیار کیا جائے اور ہمارا تخت پورے شاہی محل کے اندر تیار کیا جائے اور پورے لوگوں کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ پورے لوگ جو ہے کچھ لمحات میں، کچھ وقت کے اندر پورے لوگ جمع ہو گئے۔ اس نے جو ہے پورے لوگوں کے سامنے خط کھولا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھنا شروع کر دیا، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ یہ کچھ الفاظ تھے جو اس کے اندر لکھے گئے تھے۔ اس کے اندر بھی بہت ساری تفصیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آنا تھا، انہو من سلیمان بعد میں آنا تھا، پہلے بسم اللہ کا نام آنا تھا، سلیمان علیہ السلام کا بعد میں آنا تھا، پھر اس میں کئی کو قرآن کے اندر سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے آیا، بسم اللہ بعد میں کئی کو آیا۔ یہ تفصیل لمبی تفصیل ہے، میں اس میں جائے بغیر مختصر عرض کر رہا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ خط جب اس کے پاس پہنچا تو فرمایا ہو نہ ہو یہ بڑے بادشاہ کی طرف سے خط آیا ہے، چاندی کے کاغذ پر خط ہے، زمرجد اور کافور سے بنائی ہوئی سیاہی پر لکھا ہوا ہے، اس پر سونے جواہرات کے کام کیے گئے ہیں، نقش و نگار کیے گئے ہیں، بڑے آدمی کی طرف سے خط ہے۔ چنانچہ اس نے جو ہے تمام لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں نے رائے دی ہم ان سے جنگ کریں گے، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اس نے فرمایا جنگ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ خط اطاعت کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ خط مسلمان بننے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم سب سے پہلے ایک وفد بھیجیں گے، ایک لشکر بھیجیں گے، ایک جماعت بھیجیں گے، دیکھیں گے کہ وہ صحیح اللہ کے نبی ہے یا نہیں ہے، کیا وہ دنیا چاہنے والے ہیں یا آخرت چاہنے والے ہیں۔ تو اس نے جو ہے 100 آدمی کو بلایا۔ ایک کتاب کے اندر 300 آدمیوں کا ذکر ہے، ایک کتاب کے اندر 100 آدمیوں کا ذکر ہے۔ 100 آدمیوں کو بلایا، بلا کر جو ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک اینٹ، پھر دوسرے آدمی کے ہاتھ میں دوسری اینٹ، یعنی ایک ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی 2 اینٹیں تھما دی۔ 100 اگر آدمی ہے تو 200 اینٹیں ہو گئی، 200 اینٹیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لے کر پیش کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ریوڑ لگائے، اس کے اندر سونے جواہرات جو ہار وغیرہ ہوتے تھے سونے کے، وہ تمام جو ہے بیل گاڑی پر جمع فرمایا۔ بہت ساری ایسے لاد کر سلیمان علیہ السلام کے ملک کی طرف روانہ ہوئے، جا کر دیکھیں گے، ان کو دے دیں گے، یہ قیمتی تحفے ان کو دیں گے، اگر وہ دنیا دار ہیں تو قیمتی تحفے قبول کر لیں گے، اگر وہ اللہ کی طرف ایک اللہ کی طرف بلانے والے ہیں تو اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس نے چالاکی استعمال فرمائی بلقیس نے،
تو یہ پورا قصہ کون دیکھ رہے تھے؟ ہدہد دیکھ رہا تھا بیٹھ کر، اس کو یہ ہدایت ملی تھی دیکھ کر آنا، ایسے ہی نہیں آنا، تو یہ پورا قصہ لے جا کر بیان کر دیا، اب آنے والے ہیں، ایسا ایسا چلا ہے، ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو چنانچہ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس جو جنات تھے، جو دیو تھے، ان کو بلا کر کے کہا، ہدہد کو بھی بلایا، ہدہد سے پوچھا وہ کون سے راستے سے آ رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا یہ راستے سے آ رہے ہیں، یہ راستے سے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ راستے کو پورا سونے سے بچھا دو، یہ راستہ سونے کا بنا دو، اور اس کے آزو بازو دیوار لگے گی، چاندی کی دیوار لگا دو، اور آزو بازو جتنے درخت نظر آ رہے ہیں اس درخت پر چاندی چڑھا دو، اس درخت پر چاندی چڑھا دو۔ سوچو ذرا، سوچو، ہم جس پر چل رہے ہیں وہ اگر سونے کا ہو، جس کو دیکھ رہے ہیں چاندی کا ہو، جو درخت لگا ہوا ہے اس پر چاندی لٹک رہی ہو، کیا حال ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دولت کا؟ لیکن اس دولت میں بھی نبی کو، اللہ کو نہیں بھولا، اس دولت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، اس دولت کے اندر بھی زکوٰۃ کو نہیں چھوڑا، اس دولت کے اندر بھی اللہ کی اطاعت کو نہیں چھوڑا، اس دولت کے اندر بھی اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق ادا فرمائے۔ آج ہم ایک دکان کے بڑے ہو گئے، ایک گھر کے بڑے ہو گئے، ایک کو دیکھتے ہیں دوسرے کو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کیسی بادشاہت کر رہے ہیں، سونے کی سڑک بنا دی، اس کے بعد جو ہے جو درخت ہے اس پر چاندی کے چیزیں لٹکا دی، اور اس درخت پر جو ہے گائے بھینس جو اس وقت کے تھے باندھ دیے۔ اب گائے بھینس باندھیں گے تو کیا ہوگا؟ پیشاب بھی کریں گے، گوبر بھی کریں گے، گندگی پھیلائیں گے۔ کس پر ہو رہا ہے؟ چاندی پر بھگ رہے ہیں، چاندی پر موت رہے ہیں، سونے پر یہ تمام ہو رہا ہے، سونے چاندی پر ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو 100 لوگ آئے تھے وہ آتے آتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ہے ملک کے اندر داخل ہوئے، جو دیکھا کہ ہاں بھائی یہاں تک تو مٹی کی روڈ تھی، ریت کی روڈ تھی، یہاں کیا سننے کی روڈ ہو گئی ہے، چاندی کی روڈ ہو گئی ہے۔ دیکھ کر ڈر گئے، کہا یہ سونے کی اینٹیں کیا کام نہیں دے گی، یہ 2 ہاتھ میں 2 اینٹیں ہیں کیا کام نہیں دے گی۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے اسی جگہ پھینک دیے، وہ سونے کی اینٹیں لے کر آئے تھے، لے کو گئے تو مارتی نوبل کو، اسی جگہ پھینک دیے۔ بعض روایتوں میں ہے لے کر گئے، بعض روایتوں میں ہے لے کر گئے۔ اتمدوننی بمال، وہ آیت بھی آگے آ رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اتنا شاندار استقبال ان کا کیا، اور ان کے دلوں میں یہ بات بھی بٹھا دی تمہارے پاس جو مال ہے وہ مال بہت کم ہے، ہمارے پاس جو مال ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ہم اطاعت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، آپ نافرمانی کے ساتھ اللہ کے راستے کے علاوہ دوسرے لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں، اطاعت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ آدمی آئے، دیکھا کہ اب دال گلنے والی نہیں ہے، پورا لوگ دیکھ لیے، پورا جائزہ لے لیے، پورا ملک دیکھ لیے، سلیمان علیہ السلام کا محل دیکھے، چنانچہ واپس چلے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خاموشی کے ساتھ بلقیس کو جا کر کے بول دینا، پیغام ہمارا سنا دینا، میسج ہمارا بتا دینا، خاموشی کے ساتھ آئے، اسلام قبول کرے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین پہلے ہی بتا دیا تھا، پھر آگے بھی فرمایا آ جائے، اطاعت کے ساتھ آ جائے، فرمانبرداری کے ساتھ آ جائے، اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم ایسی لشکر لے کر آئیں گے تمہارا ملک تہس نہس ہو جائے گا، تمہارا لشکر بھاگ جائے گا، تمہارے سپہ سالار ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نے جا کر تمام چیزیں بتا دی، تو بلقیس کو بات سمجھ میں آ گئی، یہ دنیا والا نہیں ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ نبی ہے، واقعی برحق نبی ہے۔ چنانچہ اس نے 1200 افراد کو جمع فرمایا، جو 1200 افراد بڑے بڑے عہدیدار تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، افرادوں کو جمع فرمایا، پرائم منسٹروں کو جمع فرمایا، کانسلروں کو جمع فرمایا، 1200 افراد کو جمع فرمایا، ایک ایک آدمی کے نیچے 1 لاکھ کی فوج جمع فرمائی۔ 1200 آدمیاں، 1200، اس میں 1 لاکھ فوج، 1 لاکھ آدمیاں، پھر اس میں 1 لاکھ آدمیاں، اس میں 1 لاکھ آدمیاں، اس طرح جو ایک فوج بنائی، پوری تیاریاں شروع کی۔ اس کے بعد یہ تیاروں کے ساتھ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ابھی حاضر ہونے میں بہت دور ہے، گرد و غبار شروع ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا یہ گرد و غبار کیسی ہے، یہ ہوا کے اندر دھول کیسے اڑ رہی ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباریوں نے بتایا، اے سلیمان علیہ السلام، آپ کا خط جس کے پاس پہنچا تھا بلقیس، وہ آپ کے دربار میں اب آ رہی ہے۔ ان کے چلنے کی یہ حالت ہے کہ ان کے گرد و غبار، ان کے چلنے کی حالت کی وجہ سے وہ گرد و غبار ہوا میں پھیل کر ہمارے محلوں میں پہنچ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا وہ کتنی دور ہے؟ فرمایا 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ کتنے؟ 3 میل کے فاصلے پر آ رہے ہیں، اسی وقت پتا چل رہا ہے۔ تو اس سے بتانے کا مقصد یہ ہے اتنی لا و لشکر کے ساتھ، اتنی فوج کے ساتھ اس نے اسلام میں داخلہ لیا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آئی، یہاں بھی بہت ساری تفصیل ہے، شارٹ کٹ بتا کر میں بات ختم کرتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے جب خدمت میں آئے، آتے ہی سلام کلام دعا ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ مختصر سی بات فرمائی. بات کے بعد جو مین جگہ ٹھہرانے کی تھی، اس لیے کہ جب مہمان آتا ہے تو چلتے چلتے بات ہوتی ہے، جب مین جگہ جاتے ہیں تو اصلی بات ہوا کرتی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے خاص محل تیار کیا تھا، کیونکہ آنے والی معمول آدمی نہیں تھی، آنے والی ایک ملک کی ملکہ تھی، آنے والی ایک ملک کی ملکہ تھی، تو اس کے شان کے مطابق سجانا مقصود تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنوں کو ایک اشارہ دیا تھا، ایک حکم جاری کیا تھا کہ ملکہ آ رہی ہے، شیشوں کا محل تیار کیا جائے. اس کا محل، شیشوں کا محل تیار کیا. آج برج خلیفہ شیشوں سے بنا ہوا ہے، آج فلاں بلڈنگ میں شیشے لگے ہوئے ہیں، فلاں گھر شیشے کا بنا ہوا ہے، تو ہم تعجب سے دیکھتے ہیں، ارے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آج سے 4000 سال پہلے، 3500 سال پہلے یہ کام کر کو چلے گئے. آج ہمیں کر رہی ہیں کام، آج ہمارے لوگ کر رہے ہیں اور اس کو بڑی فخر محسوس کر رہے ہیں. یہ جو کر رہے ہیں یہ قرآن کا ایک خطرہ ہے، جو ایک کاریگری ہم کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن سے لیا گیا ہے. کانچ کا گھر بنانا، کانچ کے ٹکڑے بنانا، بلڈنگوں پر فٹ کرنا، گھروں پر فٹ کرنا، مرر بنانا اور بالخانی میں رکھنا، یہ سب سلیمان علیہ السلام کے ایک چھوٹے سے ایک ٹکڑا، ایک سمندر ہے، چھوٹا سا سمندر ہے سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے. الغرض میرے عزیز دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے کانچ کا محل تیار کیے تھے اور سامنے ایسا ایک صحن بنائے تھے، اس کے اندر پانی بھر دیے. پانی بھرنے کے بعد اس کے اندر مچھلیاں ڈال دیے. مچھلیاں ڈالنے کے بعد اس پر ایک کانچ کا ایسا کام کرے تھے، ایسا صاف کام کرے تھے کہ کانچ بچھائے تھے. دیکھنے والا ایسا محسوس کرتا تھا کہ بالکل پانی ہے، اس کے اوپر کانچ نہیں ہے، اس کے اوپر کانچ کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے. ایسا پاک اور صاف شفاف کام کیا تھا. ملکہ جب سامنے آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چلیے اندر چلے. تو ملکہ جو ہے اپنے پینچوں کو اٹھانے لگی، یہ سمجھ کر کہ یہ پانی ہے، پانی کے فوارے ہیں، پانی کے لہریں ہیں، میرا کپڑا کچا ہو جائے گا. اس لیے اس نے اپنے دامن کو، اپنے پینچابے کو اٹھانے کی کوشش کی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اٹھائیے مت، یہ پانی نہیں ہے، یہ کانچ ہے جو آپ کی استقبال کے لیے ہم نے بنایا ہے. اس نے فوراً فرمایا میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں، میں اسلام قبول کرتی ہوں، میں اتنی دن تک اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزاری ہے. اسی وقت جو ہے اسلام قبول کیے. بعد میں اندر جانے کے بعد، اور علماء نے لکھا ہے اس کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اس کو اپنی بیوی بنایا، یعنی نکاح میں لیے تھے. بعض علماء کہتے ہیں نکاح تو نہیں ہوا، لیکن بعض کہتے ہیں نکاح تو ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو اپنی قوم کے اندر تبلیغ کا کام کرنے کے لیے وہاں پر بھیج دیے تھے، یعنی اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے وہاں کے لوگوں کو بھی اپنے دین پر قائم رکھو. اس کے بعد جو ہے مہینے میں 1 ہفتہ وہاں پر جا کر آتے تھے، اور بعض کہتے ہیں نہیں یہیں پر رکھ لیے تھے. الغرض میرے عزیز دوستو، قرآنی آیات کے اندر جتنی بات بتائی گئی ہے، نکاح کی بات تو قرآنی آیات کے اندر نہیں بتائی گئی، مختلف کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآنی آیات کے اندر یہاں تک بات بتا کر بات ختم کر دی ہے، یہاں تک بات بتا کر بات ختم کر دی ہے. سلیمان علیہ السلام کے پاس جب لشکر لے کر جو آدمی آ رہے تھے، جو 2 اینٹ لے کر آ رہے تھے، ایک ہاتھ میں ایک سونے کی اینٹ، دوسرے ہاتھ میں سونے کی اینٹ، جب لے کر آ رہے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور تخت شاہی کو سجائے ہوئے تھے. علماء لکھتے ہیں اس تخت پر اس وقت لوگوں پر ہیبت پڑ جائے، مال کی ہیبت پڑ جائے، ان کا مال لوگوں میں کم نظر آئے اور مال سے ہم کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مال کا جواب مال سے ہم دیں گے. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت جو ہے 4000 کرسیاں سونے کی بنائی اور سونے کی بنا کر تخت پر بٹھایا اور تمام لوگوں کو، علماء کو سامنے بلا کر بٹھایا. اس وقت جو تورات کے عالم تھے، تورات کے جاننے والے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے تھے، تمام لوگوں کو 4000 لوگوں کو تخت شاہی پر سونے کی کرسیوں پر بٹھایا اور اس کے بعد ایک طرف وزرائے سلطنت کو بٹھایا، جو وزیر تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ہے
जवाहिरात को देखने वाले, लिखने वाले, उसको गिनने वाले थे, उन लोगों को एक तरफ बिठाया तो तख्त शाही सुलेमान अलैहिस्सलाम का इस तरह मौजूद था। तो अलगर्ज मेरे अजीज दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें तख्त सुलेमानी पर, बहुत सारी बातें कुतुब तफासिर में लिखी हुई है, लेकिन वक्त ना काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इन वाक़िआत से अल्लाह के करीब होने की तौफीक अता फरमाए, और इन वाक़िआत को बार बार सुनने और अमल करने और उसको पढ़ने की और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए, और कुरान से हमारा लगाव हमेशा रहने की तौफीक अता फरमाए। एक बात ये मैं आप लोगों की खिदमत में रखूँ, एक दरख्वास्त आप लोगों की खिदमत में रखूँ, कुरान ही असल है, कुरान के अलावा जितनी चीज़ें हैं वो बेअसल हैं। कुरान सुन्नत नबविया, ये दो चीज़ें हमारे लिए नजात का ज़रिया है। हमने हर चीज़ पढ़ ली है, हमने फ़ोन की कंपनी को खंगाल लिया, हमने गाड़ी की कंपनियों को खंगाल लिया, हमने दुनिया की कंपनियों को खंगाल लिया, हमने कपड़े की कंपनियों को खंगाल लिया, हमने सीमेंट की कंपनियों को खंगाल लिया, हमने बिल्डिंगें बनाने की कंपनियों को और उसके आलात को और उसके ज़र्रात को खंगाल लिया। नहीं देखा तो सिर्फ इस कुरान को नहीं देखा, नहीं पढ़ा तो इस कुरान को नहीं पढ़ा, हमने नहीं देखा तो इस कुरान को नहीं देखा। मेरे अजीज दोस्तों, हमारी नजात, पूरी उम्मत मुस्लिमा की नजात इस कुरान के अंदर है। जो बंदा इस कुरान को आगे रखता है, आगे रखने से मुराद इस पर अमल करता है, उसको सीने से लगाता है, उस पर अमल करता है। मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया की जिंदगी में वो बंदा कामयाब है, आखिरत की जिंदगी में भी लामहदूद जिंदगी आने वाली है, उसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को कामयाब करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी कुरान पढ़ने, कुरान समझने, कुरान की तफसीर बोलने और सुनने, और आप लोगों को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस प्लेटफॉर्म पर जमा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ कहा गया, सुना गया, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और सबक़त लिसानी में बहैसियत बशर अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम में कुछ अपनी ज़बान से कुछ कह दिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ़ फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कोताही को माफ़ फरमाए, इसलिए कि यह कुरान बड़ी आलिशान है, यह कुरान की अज़मत बड़ी अज़मत है, बड़ी मर्तबा रखने वाला कुरान है। अल्लाह मुझे इस पर कमा हक़्क़हू बात करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।